تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق منہج سے ہے، بات کی جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہمیں صحیح منہج کا علم ہی نہیں ہے، صحیح منہج کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت ہے۔ وہ لوگ جو شرعی علم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان میں سے اکثریت کو صحیح عقیدے کا علم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جلسوں کے اندر، مساجد کے اندر، جمعہ کے خطبوں میں اور دوسرے دروس میں دوسرے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، اس طرح عقیدے اور توحید اور منہج کو بحث کا موضوع نہیں بنایا جاتا، گفتگو کا موضوع نہیں بنایا جاتا۔ بہت کم اس موضوع پر لوگوں کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر کی علمی حالت یہ ہوتی ہے کہ دین کے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانکاری نہیں رہتی جن مسائل کی جانکاری پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، جن کے اوپر اگر بندے کا ایمان نہ ہو تو اس کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی منحصر ہے۔ اس لیے اس طرح کے موضوعات پر زیادہ سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی موضوع اختیار کیا جائے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ اس لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ چند بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور جس تعلق سے اکثر و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ آپ علم حاصل کریں، جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا حکم دیا؟ علم حاصل کریں۔ کس چیز کا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی توحید کا، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ یہ علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء اکرام کی، طلبہ علم کی اور مدرسوں کے اندر پڑھانے والوں کی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے متعلق، توحید کے متعلق علم حاصل کرے۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف زبان سے رٹ لینے کا اور زبان سے ادا کر دینے کا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے بغیر اور اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرنے سے، صرف زبان سے ادا کرنا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کلمے کو نہیں سمجھتے، اتنا بھی نہیں سمجھتے جتنا کفار مکہ، جو کفار تھے، مشرکین تھے، اس کلمے کا معنی و مطلب سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہی پلے بڑھے اور بڑے ہوئے۔ پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی نظروں کے سامنے پائی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوٹے سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیسی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اس دین کا پرچار شروع کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمارے دین کی شروعات اسی کلمے سے ہوتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ اگر یہ کلمہ انسان کی زندگی میں نہ ہو اور دنیا کی تمام خوبیاں اس کی زندگی میں ہو، ہر طرح کی نیکی میں سب سے آگے رہنے والا ہو، لیکن
یہ کلمہ اس کی زندگی میں نہ ہو تو آخرت کے اندر اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کی شروعات کہاں سے کی؟ اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اپنی دعوت کی شروعات کی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے والے، ایک لمبی مدت تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے پہلے ان کے یہاں کوئی مبغوض شخص نہیں تھے، اللہ کے رسول سے نفرت کرنے والے نہیں تھے لوگ، انتہائی محبوب ترین شخص تھے مکہ والوں کے نزدیک۔ لیکن وہی لوگ جو اللہ کے رسول کے محبوب تھے، قریبی تھے، دوست تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی ان کو کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہی لوگ اللہ کے رسول کے جانی دشمن بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یہ کلمہ زبان سے ادا کرنا ان کو گوارا نہیں ہوا۔ کیوں؟ زبان سے ادا کرنے میں آخر کیا چلا جاتا؟ لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ زبان سے ادا کرنے کا کیا معنی ہے، اس کلمے کا کیا تقاضا ہے، اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جب اللہ کے رسول کی زبانی اس کلمے کی دعوت سنی تو اس چیز کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ جیسے ہی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے وہ جانتے تھے اپنے تمام معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے لیے کوئی عبادت کی، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی، تو کیا ہوگا؟ وہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رہ کر شرک کی جڑوں کو ختم کیا۔ جہاں سے انسان کی زندگی میں شرک داخل ہو سکتا ہو، چاہے اس کا تعلق شرک اکبر سے ہو یا شرک اصغر سے ہو، ان تمام جڑوں کو اللہ کے رسول نے کاٹا، کیونکہ یہیں سے انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کی بہت ساری جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، آپ ان کی عملی زندگی کے اندر داخل ہو، آپ پائیں گے بے شمار چیزیں ان کی زندگی میں موجود ہیں جو توحید سے ٹکراتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے ٹکراتی ہے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ اگر زبان سے صرف ادا کر لینا کافی ہوتا اور جنت کی گارنٹی ہو جاتی تو ابو طالب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا معاملہ کہ زبان سے ادا کر لیتے اور اللہ کے رسول کو خوش کر دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک کوشش کی کہ چچا جان کسی طرح اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو پورے کرنے والے اس چچا نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا معنی کیا۔ اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کسی بھی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، اور یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ روزانہ اس کلمے کو زبان سے ادا بھی کرتے ہیں، اذان جب سنائی دیتی ہے تو اللہ اکبر کی صدا بھی بلند کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری جگہوں پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر انسان توحید پر باقی نہیں رہ پاتا۔ جیسے ہی کوئی امتحان پڑا وہاں پر قدم لرز گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جن چور دروازوں کو بند کیا تھا، افسوس کی بات ہے کہ آج اس چیز کی تجارت ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، کتنے گھروں کے اندر آپ پائیں گے کہ بچے، بوڑھے، جوان اپنے جسموں پر تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ پر تعویذ باندھے ہوئے ہیں، گلے پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ آپ لوکل ٹرین کا سفر کریں، آپ پائیں گے بہت سارے ایسے ہاکر ہیں جو وہاں پر تعویذ بیچتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور منہج سے ہے، اور اس کو خریدنے والے ہم جیسے مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی، چند دنوں تک صبر کیا، اس کے بعد کسی کوبیراج کے اور کسی نجومی اور کسی کاہن کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کی الٹی سیدھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق علاج بھی کراتے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کو زیادہ پریشان بھی کرتا ہے، ان کا دین بھی چھینتا ہے، دنیا بھی ان کی چھینتا ہے، نہ انہیں دین نصیب ہوتا ہے اور نہ دنیا نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کلمے کی اہمیت کو جانیں کہ یہ کلمہ جو اپنی زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تھی تو فوراً ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کو ادا کرنے کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش جائز نہیں۔